السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. تمام قسموں کی تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات پیدا کیا اور اس کے بعد ہمارے نبی آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑ درود نازل ہو، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ محترم حضرات، آج میں جس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے تقریر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے دور حاضر میں مسلمانوں کی پریشانی اور ان کا حل۔ سب سے پہلے میں علامہ اقبال کی اشعار سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے: جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خوں ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتا ہے تیرا کام نہیں۔ محترم حضرات، عدل سے ہی بنی نوع انسان کی ریتی رہی کہ اس نے ہمیشہ اپنوں کو نظر انداز کیا اور چمن کو اپنے خون سے سیراب کرنے والوں کو فراموش کیا، اور ان کی بے پناہ قربانیوں کا صلہ ہمیشہ بے وفائی سے دیا۔ کیا آپ نے اندلس کی تہذیب و تمدن اور اس کی چمک دمک نہیں دیکھی؟ کیا روم و ایران، عرب و عجم کا حال زار نہیں دیکھا؟ جب 1400 سال قبل وہاں جہالت، عنوانی، عیاری، صفاقی، ظلم و زور عام تھا تو ایک ہادی برہق نے پوری تاریکی فضا میں رنگ و نور کی روشنی بکھر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مرجھے ہوئے گنچے کھلیٹے، ریگستان اور صحرائی علاقے لالہزار ہو گئے، تہذیب و تمدن سے آرے دنیا روئے زمین کے سب سے معزز باوقار متمدن معاشرے میں تبدیل ہو گئے۔ لیکن جب دنیا کے تاریخ لکھنے والوں نے قلم اٹھایا تو اس کی قلم نے حقیقت کے ساتھ داغا بازی کی اور حقیقت کو ایک خوبصورت پردے کے نیچے چھپانا چاہا، لیکن حقیقت ہمیشہ اٹل ہوا کرتے ہیں، اس کو دنیا کے کتنے دبیز پردے کے نیچے چھپانا چاہے نہیں چھپا سکتے۔ آج مجھے اس حقیقت کی آشکارا کرنے دیجیے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا: نالے بلبل کے سنو ہماتن گوش رہو، نالے بلبل کے سنو ہماتن گوش رہو، ہم نوا بھی کوئی گل ہو کے خاموش رہو۔ دوستو، آج ہندوستان کے کوہ و دم، گنگ و بن، صحرا بن کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا ہمیں غلامی و محکومی کا لبادہ پھینکے ہوئے 70 سال سے زائد بیت چکے ہیں۔ ہر چہر جانب دھرتی دلہن کی طرف سجی ہوئی ہے، کوئی مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے تو کوئی شہیدی کی آتما کو شانتی پہنچانے میں لگا ہوا ہے۔ ہر طرف آزادی کی تقریبات کا شور و ہنگامہ۔ ذرا مجاہدین کی اس طویل فہرست میں تلاش کیجئے کہ اس ملک کے لیے جان دینے والے ہمارے علماء کے بھی نام ہیں۔ ذرا شہیدوں کی مزاروں کو ڈھونڈیے کہ ان کے زبوں پر اپنوں کا بھی نام ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں آخر حقیقت کیا ہے۔ کیا اس ملک کو غلامی و محکومی کی شکنجے سے نکلنے کے لیے ہمارے لہو کی ارزانی نہیں رہی؟ کیا ہمارے آباء و اجداد نے پھانسی کے پھندوں کو مسکراتے ہوئے قبول نہیں کیا؟ کیا ہمارے پرخون تاریخی آزادی کے خاطر اپنے جان و مال کو تیاگ نہیں دیا؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں آخر حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے، جب انگریزوں کی قدم تیزی کے ساتھ اس گلستہ کو روندنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو اسے نازک وقت میں شیر میسور ٹیپو سلطان نے اپنے قدم آگے بڑھایا اور جام شہادت نوش فرما لیا، اور اس ملک میں خون کا یہی قطرہ ہمارے اسلاف کے لیے جہاد کا باعث بنا، اور انہوں نے آگے چل کر وطن کے بازیات کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا: پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ دوستوں، پھر کیا تھا
آزادی کے مسلمانوں اور علماء کرام سے تلاطم پیدا ہوا اور وہ پیشے دوار زندہ کیے گئے. انہیں جیل کی کال کوٹریوں میں بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا. بے شمار علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا. ہزاروں مسلمانوں کے ٹرینوں سے اٹھا کر پھینک دیا گیا. بہو و بہنوں کی عزتوں پر حملے کیے گئے. وحشت و بربریت کا ننگا ناچ نچا گیا. چنگز و ہلاکوں کی بربریت بھی مائن پڑ گئے. لیکن قلب کی حرارت، صبر ایمان کی طاقت، جذبہ حریت نے انہیں چٹانوں میں تبدیل کر دیا. بلکہ تلوار کی جھنکر تیگ و تفنگ کی ہولناکیاں انہیں متزلزل نہ کر سکے، بلکہ سمندر پار سے آنے والے غاصب و جابر قوم کو وہی ڈھکیل دیا اور ہندوستان میں آزادی کا پھنڈا لہرا دیا گیا. یقیناً دستوری طور پر ہر مذہب و ملت کے ماننے والوں کو ان کے مذہب کی مکمل آزادی عطا کی گئی، لیکن وقت جو بڑھتا گیا مسلمانوں کے ساتھ دوسرے درجے کا شہری کا ثبوت پیش کیا گیا اور ہندوستان میں اس طرح کا آزادی کا پھنڈا لہرا دیا گیا. یقیناً حتیٰ یہ کہ ان کی طاقت کو پست کرنے اور ان کی اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کرنے کی سازشیں کی گئی. ان کی نسلوں کو ان سے دور رکھنے کا منصوبہ بنایا گیا اور ملک کی دیومالائی تہذیب کا ایسا پرچار کیا گیا کہ ہر کس و ناکس ان کی آہنی شکنجے میں پھنسے بغیر نہ رہ سکے. جن لوگوں نے آزادی وطن کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج انہی کی مذہبی آزادی نہیں. کبھی ان کے آئلی قانون پر حملہ ہوتا ہے تو کبھی دینی مدارس پر شب خون مرا جاتا ہے، کبھی فرقہ وارانہ فساد میں ماؤں بہنوں کی عصمتیں لوٹی جاتی ہیں، کبھی میڈیا کے ذریعے ان کے عقائد پر مسلمات و اعتراضات کی بارش کی جاتی ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ جو چاہے ان کی مسجد کو توڑے، جو چاہے انہیں غدر کا لقب دے، جو چاہے انہیں غیر ملکی قرار دے اور ان کی آبادی چمن کو اجڑ کر ملک کے سرحدوں کے باہر پھینک دے. اسی پر بس نہیں، ان پر جبری قانون نافذ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دیمالائی سے بھری ہوئی ایسے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کر دے کہ ہر کس و ناکس اس کی آہنی شکنجے میں پھنسے بغیر نہ رہ سکے. اگر آزادی اسی کا نام ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو دین فطرت سے مورکا فاشی و ایرانی کے سیلاب میں ڈبو دیا جائے تو ہم کل بھی ایسے آزادی پر لعنت بھیجتے تھے، آج بھی ہم ایسے آزادی پر لعنت بھیجتے ہیں. کیا ہمارے ساتھ یہی انصاف ہے کہ ہمیں حکومت و سلطنت کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں سے محروم رکھا جائے؟ کیا ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے جان و مال کو قربان نہیں کیا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا ناانصاف، کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی جمہوریت ہے؟ کہ ہمارے ساتھ دوسرے درجہ کا شہری کا ثبوت پیش کیا جائے. یاد رکھو 1857 کے غدر میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے. آج جب یہ وطن گل بوٹے سے سج چکے ہیں تو کہتے ہیں یہ چمن ہمارا ہے، تمہارا نہیں. آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اٹھے اور اسلام کا جھنڈا پورے دنیا میں لہرا دے. اور اگر ہمارے راہ میں کوئی ریوا بنے تو ان سے کہہ دو کہ امن کے حامی بن جاؤ، ورنہ میں اپنے درمیان یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا کہ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. اگر وہ صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاہ کے گل کے ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا. سامعین کرام، آج دنیا جس جابرانہ شدت شوکت کا گامزن ہے، آج پورے دنیا میں ابو جہل ابو لہب کے کرندے دندناتے پھر رہے ہیں، پورے عالم اسلام پر خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں، باطل طاقتیں پورے دنیا پر چھائی جا رہی ہے، گلشن اسلام کو مسل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کے لیجئے جو آج سے 70 سال پہلے انگریزوں کے خونی پنجوں سے مقید ہوئے تھے، وہ آج بھی غلامی کی آہنی زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہیں. عزت مآب مسلم ماؤں بہنوں کی آفت و عصمت پر بٹا لگایا جا رہا ہے، ننھے بچوں کی معصوم مسکراہٹیں چھین لی جاتی ہیں، تاریخیں بدلی جا رہی ہے، قرآن و حدیث پر منظم احکار ہو رہا ہے، مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہندوستان سے مسلمانوں کے خاتمہ کی تیاری کی جا رہی ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون.
خشک اور تری میں لوگوں کی بدعمالی کا باعث فساد پھیل گیا ہے، اس لیے کہ انہیں بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے۔ یہی مسلمان جس کے بیزار مقدس سے دنیا تعاقب میں زلزلہ آ جاتا تھا، جس کے رعب و دبدبہ سے انسان تو انسان خون کر درندے بھی دہشت کھاتے تھے، جس کے سولہ فضا عجائم سے ایانے کے اوپر جھلس کر رہ جاتا تھا اور نظام باطل کا پردہ چک ہو جاتا تھا۔ اسی مسلمانوں نے جب افریقہ کے خوابناک جنگل میں پڑاؤ ڈالا تو عرب تک کو جنگل خالی کرنا پڑا، اور اسی مسلمانوں نے جب بحر کلزم کے بھیانک موجوں میں قدم ڈالا تو سکوت طاری ہو گیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ لیکن آج اسی مسلمان نکباد و ادبار کے روح فرسا عذاب میں مبتلا ہے، انہیں ذلت و رسوائی کی بھٹیوں میں بٹھایا جا رہا ہے، انہیں بھیڑ بکری کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے مسکن کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، ان کی تعلیم پر طرح طرح کی پابندی عائد کی جا رہی ہے، ان کی خوشی کو غم میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اسی پر بس نہیں انہیں ہندوستان خالی کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات ہونا تھا، وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات ہونا تھا، وہی اب سی رہا اپنی عظمت کی کفن ساکی، لباس حریت کے اڑ رہے ہیں ہر طرف پرزے بساتے ادمیت کے ہیں شکن اندر شکن ساکی۔ اے اسلام کے دائی اور دین کے سپاہی، تو کہاں گم ہے اور کس کعبے خرگوش میں ہے؟ آج تیرے تلاطم خیز سمندر میں تماؤس کیوں نہیں؟ تیرے بھیانک شعلوں میں تپش و سوجاس کیوں نہیں؟ تیرے صدائے دلبری میں کشش کیوں نہیں؟ تیرے شمشیر برا کا شگاف کیوں نہیں؟ تیرے ماہ و پیکر میں عزم استقلال کی بو کیوں نہیں؟ نظر اٹھا کر دیکھ آشیانے باطل طاقتوں کی عامہ جگہ بنے ہوئے ہے، تیرے خلاف ظلم و استبداد کی محفلیں سجائی جا رہی ہے، تیرے قلب و جگر پر دین پر کیسرا اچھلا جا رہا ہے، چراغ مصطفیٰ کو گل کرنے کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ اے ملت اسلام کے ضیال نوجوان، اٹھ اور بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جاؤ، اور تو نہ ایرانی ہے نہ باقی نہ ایرانی نہ افغانی، تیرے جبینوں میں یہ سراسمگی کیسے، تیرے چہروں پہ یہ کالی گھٹائی کیسی، تو ناموس اجل کا پاسباں اور خدائے لم اجل کا داستہ ہے، تیرے ٹھکانہ تو جنت ہے، تو انا وعد اللہ کا مصداق ہے، مچھلیاں سمندروں میں تیری مدائے سرائی میں رتب اللسان ہے، ماں انجم تیرے پیکر خاکی میں عزم استقلال کی غیرت و حمیت کی شرارت ودیت کر رہے ہیں، اور چمن کے ذرے ذرے عدو کی گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں۔ اے عالم کی آبرو اور ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو، قرآن کی اس انقلابی اعلان پر قائم رہو کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ پر لبیک کہا۔ افغانستان کے کہزروں میں بسنے والے شتربانو اور وادی کشمیر کے باشندوں سے سبق سیکھ، صحابہ اکرام کے کرداروں کو یاد کر، شیر میسور ٹیپو سلطان کی اس تاریخ شاہ جملہ کو پھر سے دوہرا کہ شیر کی ایک روز کی زندگی گیدڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہے۔ اور اب بھی تو خواب غفلت میں پڑا رہا تو یقیناً تیرے چہرے پہ باطل کی تماشے پڑیں گے، اور تیری نگاہیں ہمیشہ شیطانی طاقتوں کے سامنے جھکی رہے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا تیرے دستہ تک بھی نہ ہوگا دستانوں میں، کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنے حالت کی بدلنے کی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے حالت کی بدلنے کا۔ لہذا میں اپنے بھائی تمام ملت اسلام سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اٹھے اور اسلام کی جھنڈا پورے دنیا میں لہرا دے، کیونکہ ابھی وقت ہے، اگر ہم ابھی تک سوئے رہے تو ہمارے دین بہت ہی خطرے کی طرف جا رہے ہیں۔ لہذا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اس کی دین کو حفاظت کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.